علیکم، میں امداد سمرو کہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں ٹی ایل پی کے ساتھ۔ وہ جو لانگ مارچ جا رہا تھا اسلام آباد کی طرف، اس کو 2 دن کے لیے مریدکے میں روکنے کی درخواست کر کے، اور وہ درخواست ظاہر ہے قبول کی گئی، یعنی منگل تک وہ دھرنا رہے گا مریدکے میں، اور تب تک باقی معاملات دیکھے جائیں گے، تب تک ان کے مطالبات پر عمل درآمد ہوگا، اور اس کے بعد اگر وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ جناب مطالبات ٹھیک مانے گئے ہیں اور جو کچھ کہا گیا تھا وہ کمٹمنٹ پوری کر دی گئی ہے، تو اس کے بعد پھر سمجھا جائے گا کہ مذاکرات کامیاب ہیں۔ لیکن ابھی تک جو وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کر کے قوم کو بتایا ہے، وہ مذاکرات کی کامیابی کا نہیں ہے، وہ ریاست کی رٹ کی دستبرداری کا کھلا اعلان ہے کہ شیخ صاحب نے کہہ دیا کہ جناب ہم نے بالآخر مجبور ہو کر سرنڈر کر کے گھٹنے ٹیک کے ان سے اتنی اپنی بات منوا لی ہے کہ یار 2 دن آپ ادھر ہی رہ لیں سڑک پر، جی ٹی روڈ پر، اس سے آگے آپ نے ابھی نہیں جانا، تب تک ہم آپ کے مطالبات مان لیتے۔ 8 گھنٹے شیخ رشید صاحب نے بتایا، وہ دبئی میں تھے شیخ صاحب، دبئی سے وہ پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کرنے گئے تھے، اور پھر جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب سب سے پہلے پاکستان۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ 8 گھنٹوں تک انہوں نے مذاکرات کیے ہیں ٹی ایل پی کی قیادت سے۔ اچھا، اب یہ بھی نہیں پتہ، شیخ رشید صاحب بتا رہے قوم کو کہ ٹی ایل پی کا اسٹیٹس کیا ہے۔ خود جب پچھلے دھرنے ہوئے تھے تو اس میں وزارت داخلہ نے ان کو کالعدم کرنے کا ایک کارروائی شروع کر دی ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ انتخابات بھی لڑتے رہے۔ تو آج پھر وہی شیخ رشید صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب ٹی ایل پی کالعدم ہے کیا ہے؟ تو یعنی اتنی اسٹیٹ آف کنفیوژن ریاست کی لیول پر جب ہو تو پھر آپ سوچیں کہ معاملات چل کیسے رہے ہوں گے۔ پھر ایک نوٹیفیکیشن جو ہے نا، وہ ایک نوٹیفیکیشن کا معاملہ اگر اتنا لمبا ہوتا ہے تو پھر آپ کو کوئی ٹینشن والی اس میں بات نہیں ہے، کوئی اس میں اس کو سمجھنے کے لیے کہ یار ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس پھر نہیں چاہیے، پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا جی اچھا یہ لوگ ملک چلا رہے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ یعنی اس کو کافی وقت گزر چکا ہوا ہے جب ٹی ایل پی کو کالعدم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور فیصلے کے بعد یہ کمال یہ بھی تھا کیونکہ اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، عدالتی پروسیجر ہوتا ہے، حکومت نے وہ کرنا ہوتا ہے، فیصلہ کر دیا گیا، اس کے بعد پروسیجر آگے نہیں بڑھا، پھر وہ انتخابات بھی لڑتے رہے، ان کے ارکان بھی جو ہے وہ موجود ہیں، تو یا تو ان کو ایک پولیٹیکل اسٹیٹس دے کے ان کو پراپر مانا جائے، تسلیم کر لیا جائے، یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر، پتہ نہیں ہے کہ وہ کالعدم ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ مذہبی جماعتیں دیگر بھی پاکستان میں سیاست کر رہی ہیں، یا تو ان کو وہ یا تو وہ تسلیم کر لیا جائے کہ جماعت اسلامی ہے، جے یو آئی ایف ہے، جے یو پی ہے، دیگر کافی ساری مذہبی جماعتیں ہیں جو اپنی سیاست کرتی ہیں، تو ایک لمٹ میں جو ہوتا ہے، جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر، تو پھر لیکن حیرت ہے کہ حکومت نے کالعدم قرار دیا بھی ہے اور وہ کالعدم نہیں بھی ہے، اور وزیر داخلہ خود اس سوال کا جواب نہیں دے پا رہے کہ اسٹیٹس ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے کالعدم ہے ادھر سے نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہا ادھر سے کالعدم ہونا ادھر سے نہ ہونا۔ تو بہرحال وہ وزیر داخلہ صاحب جو دبئی سے واپس کیے گئے تھے، وہ گئے تھے دبئی، پاکستان اور انڈیا کا جو ٹاکرا ہے T20 ورلڈ کپ کا، وہ بڑا دلچسپ ہوگا، ظاہر ہے وہ بھی بڑا خوب مقابلہ ہوگا۔ پوری قوم ابھی تک تو اسی میں تھی، بلکہ ہر فون یہ آتا ہے کہ جی پنجاب میں کیا چل رہا ہے، ہر فون یہ آتا ہے کہ جی روڈ پہ کیا حالات ہیں۔ کچھ دوست یہ فون کر کے اس لیے بھی پوچھتے ہوتے ہیں کہ انہوں نے سفر کرنا ہوتا ہے کہ جی بتائیں اب اسلام آباد کی طرف، لاہور کی طرف نکلا جائے یا نہ نکلا جائے، کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ وہ پراپر تو کوئی خبر سامنے آ نہیں رہی۔ اب شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا کہ جناب سڑکیں ہم نے کھول دی ہیں، مگر اس میں انہوں نے کہا کہ جناب جی ٹی روڈ رہے گا، بند رہے گا، کیونکہ جی ٹی روڈ پر بند ہی رہنا ہے، جی ٹی روڈ پر تو کھندقیں کھود دی گئی ہیں۔ اب جی ٹی روڈ گجرات کے گجرانوالا سے آگے تو آپ جا نہیں سکتے، تو وہاں تو کھندقیں کھود دی گئی ہیں، اور آگے بھی ظاہر ہے۔ اب وہ یعنی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، موٹر وے کھلی ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ کرنا کیا ہے۔ لوگ پورا کا پورا ملک، کیونکہ ایک جو پچھلے دھرنے تھے ٹی ایل پی کے، ان دھرنوں میں سب نے دیکھا تھا کہ اس دوران کیا ہوا تھا۔ اس دوران ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ پورے ملک میں انہوں نے جو مین قومی شاہراہیں تھیں، جی ٹی روڈ، نیشنل ہائی وے، سپر ہائی وے جس کو موٹر وے کہتے ہیں، موٹر وے نہیں ہے وہ، کراچی حیدرآباد سپر وے نام کی موٹر وے ہے، پیسے موٹر وے کے لیتے ہیں، لیکن وہ جو میاں نواز شریف صاحب کے جو دور میں اس کی کوالٹی بنی تھی، ابھی تو بلکہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یار یہ موٹر وے کیوں ہے، کون کہتا ہے کہ موٹر وے، یعنی کوئی چیز موٹر وے کی نہیں ہے، سائیکل بھی چل رہی ہے، رکشہ بھی چل رہا ہے، موٹر سائیکل بھی چل رہی ہے، اور کوئی سائڈ لائن، کوئی لائنیں بند نہیں ہیں، بس ایک آدھ انٹرچینج بنا کر موٹر وے۔ تو بہرحال وہ والی سپر ہائی وے، تو اس لیے میں اس کو سپر ہائی وے کہتا ہوں، پرانا نام اس کا سپر ہائی وے ہے،
تو وہ سپر ہائی وے پر سپر ہائی وے پر بھی دھرنا دے دیا گیا تھا، کراچی شہر کے اندر، لاہور شہر کے اندر مختلف مقامات پر پورا کا پورا ملک جو ہے وہ جیم کر دیا گیا تھا۔ تو لوگ اس وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ یار ہونا کیا ہے۔ اب وہ کہ بھئی ہم نکلیں نہ نکلیں، اب بات پڑ گئی ہے منگل تک۔ اب جن لوگوں نے پاکستان کے مختلف علاقوں سے، مطلب ایون اندرون پنجاب سے، پنجاب کے اندر سفر کرنا ہے، سندھ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، کے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، 1-2 دن کے لیے جنہوں نے نکلنا ہے، وہ بھی سارے کے سارے پریشان بیٹھے ہیں کہ یار ہم نکلیں اور پیچھے یہ نہ ہو جائے کہ دھرنے نہ آ جائیں۔ تو اس وجہ سے سڑکیں نہ بند ہو جائیں تو پھر ہم یا تو سڑکوں پہ پھنسے رہیں یا دوسرے شہروں میں بے یار و مددگار پڑے رہیں۔ تو وہ مزید 2 دن کے لیے ظاہر ہے کر دیا گیا، کیونکہ آج چھٹی ہے، اور وہ کل رات وہ شیخ رشید صاحب جو بتا رہے تھے، جو دبئی گئے تھے، کہ جناب مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ واپس جاؤ، اور میں کرکٹ میچ دیکھنے گیا تھا، پاکستان کی سپورٹ کرنے گیا تھا، لیکن سب سے پہلے پاکستان، تو میں یہاں آ گیا ہوں۔ اور 8 گھنٹے مذاکرات ہوئے ہیں وہاں پر سیف سٹی کے دفتر میں، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی سعد رضوی سے بھی ملاقات ہوئی ہے، ان سے بھی مذاکرات ہوئے۔ تو 8 گھنٹے کے مذاکرات کے بعد جو ان کے اوپر جو ان کے لوگ گرفتار ہیں، ان کی رہائی پر عمل درآمد شروع ہوگا۔ یعنی یہ جو باقی 2 دن کی مہلت لی گئی ہے نا، حکومت نے بیسیکلی مہلت لی ہے۔ حکومت یہ جو کہنا نا کہ مذاکرات کا کامیاب ہونا، یہ میری نظر میں، یا کوئی بھی مطلب مذاکرات کا کامیاب ہونا کیا تھا کہ جناب آپ نے ایک چیز گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا، کہ آپ کیا لے رہے ہو، آپ کیا دے رہے ہو۔ تو یہاں حکومت دے ہی رہی ہے، ان کا کیا، وہ ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل یا وہ مذہبی لوگ وہ دھرنا دے کر بیٹھے، ان کے لیے تو یہ آسانی ہے کہ یار ان کا دھرنا ختم ہو جائے، وہ گھروں کو چلے جائیں۔ مطلب روزانہ کی بنیاد پہ وہ ایک جھڑپیں ہوتی ہیں، خون بہتا ہے، لوگ بیچارے جان سے جاتے ہیں، چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے، چاہے TLP کے چاہے پولیس سے، دونوں طرف پاکستانی ہیں بیچارے، وہ مر رہے ہیں۔ تو وہ تو ظاہر ہے وہ تو ان کی تو وہ مقصد حل ہو جائے گا۔ تو ادھر ریاست کی رٹ جو ہے وہ کہاں جائے گی؟ ظاہر ہے آج اگر سارا کچھ مان کر دے دیا جائے گا تو پھر کل کو ظاہر ہے کچھ اور ہوگا، کل کو کچھ اور آئے گا نا۔ جس طرح وہ 1000 روپے والے دھرنے تھے، سب کو یاد ہوگا، جس طرح وہ 1000 بانٹ تقسیم کر دیے گئے تھے کہ جب آپ اچھے بچوں کی طرح جائیں، یا وہ جس طرح طاہر القادری صاحب کے لوگ گھس گئے تھے اس میں PTV میں، اور PTV میں توڑ دیا تھا۔ پھر عمران خان صاحب اور آج کے صدر مملکت کی فون آئے تھے، بھائی صاحب وہ لوگوں نے PTV پر قبضہ کر لیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب آگے سے گالیاں دے کر کہتے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل ویری گڈ، بہت اچھا ہوا، اور انگریزی میں بات کرتے ہیں اور انگریزی میں گالیاں شالیاں دیتے ہیں۔ تو وہ ویڈیو نہیں، آڈیو بھی وہ منظر عام پر آئی تھی، تو بہت چلی تھی وہ آڈیو بھی، بہت وائرل ہوئی تھی۔ تو گزارش ہے کہ شیخ صاحب کو دبئی سے واپس کیا گیا کہ یار اس مسئلے کو حل کریں۔ شیخ صاحب نے مسئلے کو حل نہیں کیا، ریاست کو سرنڈر کیا ہے۔ جو بات شیخ صاحب کی زبان سے نا کہ تمام لوگ رہا کر دیے جائیں گے جو پچھلے بار گرفتار ہوئے تھے، ظاہر ان کے اوپر مقدمات ہیں، عدالتوں سے رہائی کروا دیں، کم از کم ریاست کی کوئی ناک تو بچی رہے۔ اچھا، شیڈول 4 والے وہ بھی ختم کیے جائیں گے، اور ظاہر سب سے بڑا مطالبہ سعد رضوی صاحب کا ہے، تو ان کو تو عدالتوں نے رہا کرنے کا حکم دیا، آپ تبھی ان کو رہا کر دیتے، تب تو آپ عدالتوں کے سامنے ڈٹ گئے۔ تو عدالت کی آپ نہیں مان رہے، آپ ایک دھرنے کی مان رہے ہیں، یعنی آپ ایک میسج دے رہے ہیں کہ بھئی کوئی بھی آئے گا دھرنا لے گا، سڑکیں بند کریں گے، پھر عدالتیں تو وہ کچھ نہیں ہمارے سامنے، پھر ہم نے رہا کر دینا۔ تو عدالتوں کی مان لیتے، انہوں نے عدالتوں سے جنگ جیتی ہوئی تھی قانونی، تو وہ بھی نہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں نا، وہ باتیں سرنڈر کرنے والی باتیں، وہ مذاکرات میں ایک طرفہ باتیں مان لی جا رہی ہیں۔ اور ظاہر ہے اب وہ شیخ صاحب آج کہہ رہے تھے کہ جناب حکومت کو تو لچک دکھانی ہوتی ہے۔ بھائی یہی لچک اگر پہلے دن دکھاتے تو یہاں تک نوبت نہ آتی، یہی لچک آپ TLP والوں کے ساتھ بھی دکھا دیتے، یہی لچک آپ جب کہتے تھے کہ عمران خان صاحب تن کر 5 سال حکومت پوری کریں گے، یہی لچک آپ اپوزیشن کے ساتھ بھی کرتے۔ اپوزیشن جو ظاہر ہے اپوزیشن تو اس طرح بیہیو نہیں کرتی، اپوزیشن تو ڈیموکریٹک پروٹیسٹ کرتی ہے نا، جلسے کرتی ہے، بات کرتی ہے۔ وہاں تو پھر آپ کی زبان یہ تھی کہ جناب وہ جو جمہوری انداز میں منتخب جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو آئین کا حلف اٹھاتے ہیں، ان کے لیے تو آپ کی زبان یہ تھی کہ جی وہ تو ہیں اپنا انڈین زبانیں بول رہے ہیں، مودی کی زبان بول رہے ہیں۔ وزیر اعظم بھی یہ بات کرے، شیخ رشید بھی یہ بات کرے، شاہ محمود قریشی مدبر سمجھے جاتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب PTI میں سب سے چنا ہوا صاف شفاف وہ ہوتا ہے نا، دانہ اٹھایا جاتا ہے جب اناج سے، سب سے وہ جب تو وہ سمجھا جاتا تھا، وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے جب بھی بیٹھتے پارلیمنٹ میں، یہی باتیں کرتے کہ جناب یہ تو مودی کی زبان بول رہے ہیں۔ تو مراد سعید وغیرہ پر تو کوئی وہ ہے ہی نہیں، تو مطلب فواد چودھری صاحب بھی وہ بھی اس طرح کی باتیں۔ تو ادھر تو اپوزیشن کے لیے تو کوئی لچک نہیں تھی،
لچک جہاں ہو سکتی تھی، جہاں آپ نے بیٹھ کر ملک چلانا تھا، جہاں آپ کو میثاق معیشت کا آپ کو آفرز ہوئی تھی، جہاں سے آپ کو اعلان ہوا تھا، بلاول بھٹو نے کہہ دیا تھا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہاں تو آپ نہیں، تو یہاں پر آپ لچک دکھا رہے، اچھی چیز ہے، یہ بھی پاکستانی ہیں، ان کو آپ قانون اور آئین کے دائرے میں جو ان کے ساتھ مذاکرات اور جو ان کو ان کا رائٹ ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جو بھی نعرہ لگاتے، جس طرح بھی ان کا وہ آپ نے بھی کل عدم کیا تھا، ہم نے تو نہیں کیا تھا، لیکن ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، تو پھر اس میں کم از کم ریاست کی عزت تو رہنی چاہیے، وہ اس پر مجھے لگتا ہے کہ شیخ صاحب کی باتوں سے کہ وہ یہ کمپرومائز، تو ایک طرف تو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب ہو گئے ہیں ناکام، آئے تھے اور انہوں نے آ کر سب کہہ دیا کہ اچھا جی آپ نے جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں آپ، بس انہوں نے کہا کہ چلیں پھر 2 دنوں میں کر کے دکھائیں۔ اب 2 دن پیر اور منگل یعنی عمل درآمد ہوگا، عمل درآمد کے بعد وہ دیکھیں گے کہ بھائی کتنے ہمارے ساتھ معاملات طے ہوئے تھے، کتنے حل ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں ایک وہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجنا بھی ہے، تو شیخ صاحب نے کہا فرانس کا سفیر تو ہے نہیں، یہاں پر تو ناظم الامور ہے یعنی قائم مقام سفیر ہے، لیکن وہ تو ظاہر ہے حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا، تو اس کے لیے شیخ صاحب نے پھر وہی پرانا معاہدہ دہرایا ہے کہ ہم نے جی پارلیمنٹ میں یہ معاملہ لے جائیں گے، پارلیمنٹ تو پہلے بھی لے گئے تھے، تو اس معاملے کو حل ہی کروا دیتے ایک ہی بار، کہیں ان کو آ کر ایک بار پارلیمنٹ میں ایک دن آیا ہے، اجلاس ہوا ہے، ایک چیز پیش کی ہے پارلیمنٹ میں، اور اس کے بعد کہ جی قرارداد پیش کی اور اس کے بعد خاموشی، اس کے بعد کچھ نہیں کیا، تو مسائل مطلب مٹی ڈالنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا دباؤ گے اتنا تو پھر ظاہر ہے اس میں مسائل بڑھیں گے، تو وہ والی کوشش کرتے رہے۔ یہی کچھ معاملہ بلوچستان میں جو پرویز خٹک صاحب کو بھیجا ہوا تھا، وہ تو اتنے ناکام ہوئے، اتنے بری طرح ناکام ہوئے کہ وہ شٹ اپ کال دے دی ہے بھائی انہوں نے، جام کمال صاحب نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، ان کے ٹویٹس دیکھ لیں آج کے، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب اب سے امید کرتا ہوں کہ اپنے وفاقی وزراء کو بلوچستان کے معاملات میں مداخلت سے روکیں گے، وہ کیونکہ بی اے پی وہاں پر حکمران جماعت ان کے اندر رفت پڑی ہوئی ہے، پی ٹی آئی وہ کہہ رہے ہیں صوبائی پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جماعت ہے اس کے سپرد کریں گے معاملات کہ وہ وہاں پر اپنا فیصلہ کریں، پی ٹی آئی کی حد تک تو خیر ان کا مطالبہ جائز نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اتحادی حکومت ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ جو ہوگا فیصلہ پی ٹی آئی کا مرکز سے آئے گا تو وہ عمل درآمد کریں گے، لیکن اصل چیز جو ہے کل میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ جو صادق سنجرانی اور پرویز خٹک صاحب نے جو ملاقات کی کئی گھنٹے اس جام کمال صاحب سے، میں نے کل ہی گزارش کی تھی کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ استعفیٰ دیں، وہ انکار کر رہے ہیں، ابھی وہ مائنڈ تو بنا رہے ہیں، ابھی جو ان کے آج کی جو بیانات ہیں، آج کے جو ٹویٹس ہیں، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنا ذہن بنا رہے ہیں، جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، یہ ٹویٹس آپ کو اسکرین پہ چل رہے ہوں گے، یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنا ذہن ضرور بنا رہے ہیں کہ جناب اب کچھ نہ کچھ اس معاملے کو یعنی اس معاملے سے نکلا جائے مسئلے سے، لیکن ساتھ ہی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ہمارے جو ہیں اپنا باغی گروپ اپنی حکومت بنا لے گا تو پھر ہم اپوزیشن میں چلے جائیں گے، یا پھر وہ کچھ تھوڑا سا اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ استعفے کی پیشکش کر لیں، لیکن اس میں وہ پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے اس سے وہ ان کو بڑا سخت غصہ ہے، کیونکہ میں نے جو گزارش کی تھی کل کہ ان سے استعفیٰ اس لیے مانگا گیا ہے کہ اگر استعفیٰ وہ نہیں دیتے اور اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر بی اے پی ٹوٹے گی، جب بی اے پی ٹوٹے گی وہاں پر بی اے پی حکومت بنائے گی پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر یا اپوزیشن کے ساتھ مل کر، جب وہاں پہ اپوزیشن کی حکومت بنتی ہے تو پھر اس کے اثرات مرکز پہ آئیں گے، جب باب پارٹی بلوچستان سے بنی ہے، راتوں رات بنی تھی، تو وہ اگر بلوچستان میں ٹوٹ جائے گی تو اس کا اثر مرکز میں بھی پڑے گا، اور مرکز میں پہلے ہی مسلم لیگ قائد اعظم اور ایم کیو ایم وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ڈیلے دکھا رہے ہیں، آنکھیں دکھا رہے ہیں، مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے نہ ڈی جی آئی ایس آئی والے معاملے پہ ٹھیک کام کیا ہے اور نہ آپ نے یہ مہنگائی والے معاملے پہ کوئی آپ کی کارکردگی ہے، اور نہ بلکہ مہنگائی تو کہہ رہے ہیں حکومت کی نالائکی کی وجہ سے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت کی نالائکی کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور تیسرا وہ ٹی ایل پی والا معاملہ، تو ڈی جی آئی ایس آئی 3 معاملات آج کل بہت گرم ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن، مہنگائی اور تیسرا ٹی ایل پی، تو تینوں معاملوں میں وہ حکومت سے الگ کھڑے ہو گئے، تو وہ الگ سے کھڑے ہو گئے، اور ادھر اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پھر جام کمال ہی نہیں جائیں گے، پھر ظاہر ہے اس کا اثر بلوچستان پہ جائے گا، تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب کے جو ارسطو گئے ہوئے تھے افلاطون وہاں پر، انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ جام کمال صاحب سے مانگ لی جائے استعفیٰ،
استعفیٰ مانگ کر پھر پوری کی پوری بی اے پی کو بٹھا کر کہا جائے جناب اب اپنا نیا وزیر اعلیٰ بنائیں، پھر وہ جس کو بھی وزیر اعلیٰ منتخب کرتے، تو وہ بھی ہو گئے ناکام۔ یعنی شیخ رشید بھی ناکام ہو گئے، پرویز خٹک بھی ناکام ہو گئے، شیخ صاحب تو خود ناکام نہیں ہوئے، شیخ صاحب نے تو ناکامیوں کا پورا بوجھ جو ہے وہ ریاست کے اوپر ڈال دیا۔ ادھر پرویز خٹک صاحب ناکام ہو گئے، انہوں نے پورا بوجھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دیا کہ ظاہر ہے وہ جتنا گرے گا بلوچستان کا جو اقتدار گرے گا، وہ اقتدار کا محل، حکومت کا محل گرے گا، تو اس پورے کے پورے ملبے کے لیے وہ ملبہ آئے گا عمران خان صاحب کے نیچے۔ وہ خیر خود سعودی عرب بیٹھے ہوئے فی الحال، تو وہ ظاہر ہے وہاں پر ان کے دورے جو ہے وہاں پہ اپنی مصروفیات وہ ادھر دیکھ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب وہ واپس آئیں گے یا واپس نہیں بھی آئیں گے، مطلب فوری یعنی ادھر ہی ہوں گے، تب تک اگر معاملہ، کیونکہ کل ہے اس کی، اگر جام صاحب کا استعفیٰ نہیں آتا تو پھر کل ہوگی ووٹنگ، تو اگر وہ عمران خان صاحب نہیں بھی آتے تو کل جو ووٹنگ ہوگی وہاں پر تحریک عدم اعتماد کی، تو ظاہر ہے اس کے اثرات تو پھر اسلام آباد تک جائیں گے۔ تو ابھی تک حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے ایک پیشن گوئی کی تھی، بڑے دھڑلے کے ساتھ کی تھی کہ جناب 22 کو جمعے کے دن DGISI کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا، تو وہ معاملہ ابھی تک وہیں کا وہیں لٹکا ہوا ہے، وہ بھی نہیں حل ہوا اس کا ابھی، کیونکہ TLP وغیرہ کی وجہ سے اس کا ذرا تھوڑا سا چلا گیا ہوا ہے، ذرا معاملہ اس کا ذکر ذرا پیچھے پشے پش چلا گیا ہوا، لیکن وہ معاملہ ظاہر ہے اصل تو معاملہ وہ ہے نا کہ اس معاملے سے جو عمران خان صاحب کو پریشانی آنی ہے وہ تو ابھی آنی ہے، ابھی تو یہ سیاسی معاملات ہیں۔ جب وہ والا معاملہ دوبارہ ظاہر خان صاحب واپس آتے ہیں یا اس سے پہلے اگر کوئی اس کا حل نکال دیتے تو ٹھیک ہے، ورنہ جب وہ آئیں گے تو وہ معاملہ الگ سے پڑا ہوا ہے۔ تو ہر طرف حکومت کوئی بھی ایک بھی کام جو ہے وہ سیدھا نہیں کر پا رہی۔ میں نے گزارش کی تھی کہ وقت ریت کی طرح نکلتا جا رہا ہے اور جس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں اس کو خراب ہی کرتے ہیں، بہتر نہیں کر پا رہے۔ یہ ہے آج کی حکومت۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔